بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان نعیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سینئر صحافی ایاز امیر کو کل جب وہ اپنا پروگرام کر کے باہر نکلے تو کچھ نامعلوم افراد نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کا موبائل بھی چھین لیا گیا اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا۔ اب اس سے ایک دن پہلے انہوں نے رجیم چینج سیمینار میں ایک سپیچ کی تھی، جو سپیچ ان کی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، اور اس سپیچ میں انہوں نے تینوں طرف آئینہ دکھایا تھا اور تینوں طرف انہوں نے پراپر جو جسے کہتے ہیں نا مکمل طور کے اوپر انہوں نے لفظوں کی فائرنگ کی تھی۔ اب انہوں نے تو تینوں طرف فائرنگ کی تھی، اب پتہ نہیں کہ کس نے ری ایکشن کیا اور جوابی کارروائی کہاں سے ہوئی ہے اور کہاں سے یہ جوابی کارروائی ان کے اوپر کی گئی ہے۔ تو آج وہ ان کی سپیچ سنتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سپیچ میں کس کو کیا کیا بولا تھا، تو وہ سپیچ سنتے ہیں پہلے۔ امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کس کی کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد کے نزدیک پنڈی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بے شک یہ ڈونلڈ ٹو فلانا یہ بالکل ان کی بات لے سپیچ لیں کا گے، جو ہے سٹارٹ ہے۔ جانتے ہیں آپ کے دل پہ گواہی دیتا ہے، یہاں پہ ہوا کچھ اور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی اس کے گرد دو تین آدمی اور ہوں اور کسی وجہ سے کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو اور وہ دو تین انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں۔ یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ پھر اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ ویسے حکومت میں انہوں نے تھوڑا ہاتھ اولا رکھا ہے۔ ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کے ذہن میں کیا خیال تھا، کون سی ان کو ایمرجنسی آ گئی کہ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ پاکستان کا ماحول تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیاں وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا اس بات پہ عمران نظام خان صاحب ہنس رہے ہیں۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پورا کھلواڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ بات کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے۔ یہ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے۔ بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے، لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ ویسے اس کو کہتے ہیں سامنے بٹھا کے ستھری کی ہے انہوں نے۔ ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں، جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں، پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔
عمران ریاض خان، قاسم سوری، سمیع ابراہیم سب ان کی باتوں سے ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ، ان کے ساتھ بہت سچی باتیں کر رہے ہیں، کمفرٹیبل ہے، انہوں نے کر دیا. کچھ آمد نہیں کی. کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجیے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن ایکسٹینشن اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بات سنیں، اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایگری. کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا اتنے سیاہ لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فرقہ تک وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو، کوئی بڑا رومل گڈیرین مارشل سوکھاو آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. یہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت میں ہوا ہے سب کچھ. آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی بالکل کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر. اور پھر ایک اور چیز، زیادہ یہ جو تنقید سارا ویسے ہوا بات، پنڈی کی طرف ہی ہو رہی ہے ابھی تک. بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا. یہ ایک آدمی جس کے آج کل بڑے مخالف ہوئے ہیں، معاملات بھی، پہلے بلوچستان کے ایک معاملات پیج پہ بھی، تھے. سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو خان صاحب ایگری کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک لفظ آگے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے. ذرا یہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں. اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون. جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. یہ پراپرٹی ڈیلرز پھر وہ اسی طرف ہی جا رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گویرا ہی رہیں. پھر اسی طرف امیدیں نہ لگائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ووٹ کے زور پہ آئیں، جیسے پہلے 2018 میں آئے تھے ویسے نہ آئیں. راولپنڈی، وہ لاہور، راوی اربن ڈیولپمنٹ، وہ جو اتھارٹی جیسی جو آپ کی خباستیں دماغ میں تھی ان سے نکلیں. جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو جو انکریج کیا، پاکستان کی آدھی زمین، یہ جو ہے آدھی زمین ہمارے راولپنڈی کے بھائیوں والے نے کھا لی ہے. پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی، ڈی ایچ ایز کی خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ ڈی ایچ اے ہے کس کا، یہ پتہ ہے نا آپ کو باغلپور کے کس پہ ہو رہی ہے تنقید؟ پال مربے ختم کیا ہے ہو ویسے جائیں ٹھیک گے. رہے؟ اور ہم تو سوچ رہے تھے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو ان پرابلمز کو ایڈریس آپ کریں گے. اب جو ہوا ہو گیا. پرانے وقتوں پہ رونے کی
जरूरत नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक चीज है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। मैं लाख भी नून लीग या पीपल्स पार्टी का एडमायरर हूं, शहबाज शरीफ या हमजा को मैं उस पोजीशन में नहीं देख सकता। आसिफ जरदारी या उनका जो मुनहार फरजंद है उनको नहीं देख सकता। ये कुदरत ने आपको मौका दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त और कोई ऑप्शन या चॉइस है नहीं। यहाँ पे थोड़ी पहले थोड़ी हाथ इधर आके थोड़ा ओला रखा है, थोड़ी फिर भी तारीफ कर गए साथ, बैलेंस किया है शायद। डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकले, देखे कहां से हुआ है, देखे आगे क्या होना है। ये अमरीकी साजिश वाली बात ये भी कह रहे हैं कि छोड़ें उसको। वो जिन्होंने अब तक वहां पे है उन पे ज़हनी दबाव बहुत बढ़ चुका है। ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहाँ रेजिम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने उस चीज़ को रेजिस्टेंस शो की है किसी ने भी नहीं की। हालांकि वीक गवर्नमेंट थी इनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स को यहाँ पे गिराया गया है। मेरी आपसे मुलाकात एक हुई थी और मैंने आपसे 3 बातें कही। मैंने कहा था जी ये प्लास्टिक चॉपर तो खुदा के वास्ते खत्म कर दें। आपने हवा में ऐसे हाथ, ये हो नहीं गया, हो गया। नकल भी उतारे सामने बिठा के। जो शाम को हम बैठते हैं, हमारे लिए कुछ कानून में कोई थोड़ी सी नरमियां करते हैं, इनका कर दें, फिर उतारिए। मैंने कहा सीमेंट फैक्ट्रियों के अजाब से हमें बचा दें। हम सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी जरूरत से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 14 फैक्ट्रियों की इजाजत दी है। वो जो आपने दानिश्वर सीएम पंजाब था, 14 वसीम अकरम प्लस जाके आप देख तो लें कि किन इलाकों में। जो आपका मिनिस्टर था पंजाब का मियां असलम इकबाल, मैंने कल परसों फोन किया और मैंने कहा मियां साहब उन इलाकों में जाके देख तो लेते आप कि किन इलाकों को आप तबाह कर रहे हैं। तो ये भी आपकी लेगेसी है, इनसे ये सारी चीजें करें। लेकिन जो मेन बात है, बॉटम लाइन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और दुआ ये है मे द ऑप्शन राइज टू द ओकेजन। थैंक यू। तो ये थी जी इनकी स्पीच, जिसके बाद इनके ऊपर नामालूम अफराद ने हमला किया है। तो इस स्पीच को देख के कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक देख के तो यही लगता है कि इन्होंने तीनों तरफ ही अब तनकीद की है। इमरान खान को सामने बैठे हुए थे उनको भी तनकीद, हालांकि यहाँ पे जो दूसरे एंकर्स थे वो बिल्कुल वन साइडेड थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को भी सामने बिठा के उन पे भी तनकीद की, हुकूमत पे भी की, और तीसरी साइड पे पिंडी वाली साइड पे तो खैर बहुत ज़्यादा ही की है। तो अब ये नहीं पता कि ये जवाबी कार्रवाई किसने किया। बहरहाल ये सामने आना चाहिए जो भी लोग हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इतनी एक स्पीच के ऊपर, एक इतने सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी एक बड़े चैनल के ऊपर बैठते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, उनकी एक स्पीच के बाद इतनी जल्दी रद्द अमल आ गया कि उनको इस तरह तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया। तो अगर एक आम आदमी उस पर तनकीद करेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो मेरे हाल से लोगों के नाम जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आने चाहिए। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।